جو جن کا شو ہے وہ اس شو کو چلائے تو بہتر ہے. افریدی صاحب، خیبر وادی کرام میں جو بمباری ہوئی ہے جس میں بچے خواتین شہید ہوئے ہیں، کیا آپ ان لوگوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں گے؟ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مذمت کریں گے؟ میرا وہ علاقہ ہے، میرا اپنا گھر ہے وہاں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ جب میں نے ہاسپٹل شروع کیا، وہاں پہ میں نے اسکول شروع کیا، تو ابھی شروع ہی کرنے لگے تھے کہ وہاں سے مجھے ایسے کالز آنا شروع ہو گئی کہ وہ پروجیکٹس میرے ابھی تک دونوں کمپلیٹ نہیں ہو سکے. وہاں کے لوگوں کے لیے میں نے کیے تھے. جو بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے، دیکھیں اپنے لوگوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھایا جاتا. اب فیملی ہوتی ہے، مختلف بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ ناراض بھی ہوتے ہو سارا کچھ، لیکن آپ کسی کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈائلاگس کے ذریعے جو مشران ہیں، بڑے ہیں، ان کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، جو کہ ہو بھی رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. میں وہاں، کیونکہ وہ ایریا بہت خوبصورت ایریا ہے، میری پرسنلی دلی خواہش ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہو، میں وہاں دوبارہ اپنے علاقے میں جا سکوں. وہاں ہماری فاؤنڈیشن کی کافی ایکٹیویٹیز رہی ہیں الحمدللہ، اور بھی کرنی ہے. تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. باقی ظاہری بات ہے، ہمارے بچے ہیں، شہید ہوتے ہیں. اصل جو چیز ہے پیچھے اسٹوری، وہ بہت ساری چیزیں آپ سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے بڑوں پہ بھی ذمہ داری ہے، اور اس علاقے کے جو مشران ہیں، بڑے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت جو ایشیا کپ چل رہا ہے، 2 ہفتوں سے ہم ہارتے جا رہے ہیں، اور تیسری دفعہ کیا امید ہے کہ ہم جیت سکیں گے یا پھر کوئی؟ محترمہ، پہلے تو آپ شکر ادا کریں کہ کل جیت گئے. پہلے آپ شکر ادا کریں کہ ہم کل کا میچ جیت گئے. دیکھیں بار بار کہتا رہا ہوں، پہلے بھی کہا کہ یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کی غلطی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے سسٹم سے آ رہی یہی لڑکی ہے نا جو آپ کی ڈومیسٹک. تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو گراس روٹ لیول کرکٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی سسٹم کے تحت ہی یہ لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جیت اچھا ہوا، جیتے ہیں. اچھی ٹیم تھی سری لنکا. اگلا میچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بنگلہ دیش اوور آل بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے، بہت سینسیبل کرکٹ کھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹیموں کے خلاف آپ نے بیٹنگ میں بھی پرفارم کرنا ہے، بالنگ میں بھی کرنا ہے، اور فیلڈنگ میں بھی کرنا ہے. آئی ایم ویری مچ پازیٹیو پاکستان کو لے کے کہ انشاءاللہ فائنل میں پہنچیں گے. پڑوسی ملک کی بات کریں، ان کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. انہوں نے فائنینشلی بہت زیادہ انویسٹ کیا ڈومیسٹک کرکٹ میں. ہمیں بڑے نام اوپر نہیں چاہیے کہ جس کو دیکھیں کہ بڑے ناموں کو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی بات کرتے ہیں. نہیں، آپ کو بڑے نام، اچھے پروفیشنل ٹیکنیکل لوگ ڈومیسٹک سٹرکچر میں چاہیے وہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹینڈرڈز کو بہت ہائی کرے. جو ہمارا دور تھا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا، اس وقت فرسٹ کلاس کھیلنا زیادہ مشکل تھا کمپیئر ٹو پاکستان ٹیم کھیلنا. تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو دوبارہ واپس لے کے آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے جب آپ کوشش کریں کہ جو جن کا شو ہے وہ اس شو کو چلائے تو بہتر ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس حساب سے بنایا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتے. آپ اسٹارز بناتے ہیں، میچ ونرز بنتے ہیں. جو کام یہی ہے، عام بندے کو ایک ٹیلنٹ تو ہے، اب اس ٹیلنٹ کو ہائی لیول پہ لے جانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کرکٹ اکیڈمیز کا کام ہوتا ہے، ان کی گرومنگ، ان کے سکلز کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ اکیڈمیز کا بنانا اور اکیڈمیز کے اندر پروفیشنل لوگوں کو لے کے آنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. شاید میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو کپتان سلمان آ گیا ہے، ان کی کارکردگی دیکھ کے وہ بالر ہیں، بیٹسمین ہیں، یہ صرف کپتان ہی ہیں، ان کے پاس بہت ہی ویک جا رہی ہے. اس وجہ کپتانی پہ کیا کہیں گے؟ ہاؤ از اٹ؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس وقت آپ کو چیف سلیکٹر بنا دیتا. جو آپ نے کیپ پہنی کی ہے خوبصورت، اور جو آپ اس وقت مجھے آپ لگ رہے ہیں آل راؤنڈر لگ رہے ہیں، پکے پکے. دیکھیں کپتان کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. کپتان پرفارم کرتا ہے تو وہ اس کی پرفارمنس بہت ضروری ہوتی ہے کپتان کی، کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، اس کو ایگزامپل بنانی پڑتی ہے. تو سلمان علی آغا جب کپتان بنایا تھا تو اس وقت میری اسٹیٹمنٹ الگ تھی، لیکن جب کپتان بن گیا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک ذمہ داری دی جائے تو میں اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. چاہے کوئی بھی کھیل رہا ہو، میری سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. جو اسٹیٹمنٹ میں نے دینی تھی وہ بہت پہلے دے چکا ہوں ایک دفعہ.
جب آپ حیدر شرازی جی اور ان سے یہ جب آپ کشمیر گئے تھے تو وہاں پہ آپ کے اسٹیٹمنٹس اور ایل او سی پہ جانے کی وجہ سے انڈین میڈیا نے بہت سخت رد عمل دکھایا تھا. اسپورٹس ایک دوسرے کو جوڑتی ہے. آپ کا گمبھیر کے ساتھ ٹاکرا ہوا, چیزیں چلتی رہی. گزشتہ میچ کے دوران جس طرح عارث رؤف نے ایک جنگ کے ماحول کو ادھر لے کے انہوں نے سیلیبریشن کیا, صاحبزادہ فرحان نے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرکٹ یا اسپورٹس خطے کے ممالک کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کی زبان کلچر کو سمجھتے نہیں جوڑ رہی ہے یا نفرت کا سبب مزید بن رہی ہے؟ نفرت وہیں سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں ہاتھ نہ ملانا, آپ نے پریزنٹیشن میں گئے, آپ نے پریزنٹیشن کو انڈیا کی پارلیمنٹ بنا دیا, تو آئی مین شروع تو آپ نے کی ہے نا. تو میرے خیال میں ہمیشہ کرکٹ اور پولیٹکس کو دور رہنا چاہیے. اور ہمارے پاکستان انڈیا کی کوئی پہلی دفعہ تو جنگ نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ شاہد افریدی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہو یا کرکٹ نہ کھیلی ہو. تو آئی تھنک یہ چلتی رہی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو اس وقت بدنامی کا باعث مودی حکومت رہی ہے پوری دنیا میں, کیونکہ انڈین لوگ ہر جگہ ملاقات ہوتی, بہت اچھے لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی جو اس وقت گلوبلی انڈیا کو جو جس طریقے سے دکھایا رہا ہے وہ بہت نیگیٹو سوچ. میرے خیال میں اس نیگیٹو چیز کو, کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن خیر وہ جب بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے ہو, جب سننا ہی نہیں چاہ رہے ہو, جو آپ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہو, تو پھر آپ کیا بیٹھو گے ان کے ساتھ؟ شاہد بھائی ایک سوال میرا لیجیے گا. جی پلیز. ابھی موجودہ جو ٹیم ہے پاکستان کی, ہم نے دیکھا کہ عمان اور زمبابوے سے وہ جیت سکتی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بابر اعظم ایک پلیئر ہے, بہت بڑا پلیئر ہے, دنیا کرکٹ کا سٹار ہے, محمد رضوان ہے, یہ دو بڑے اچھے پلیئر ہیں. تو ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں T20 ٹیم؟ دیکھیں ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی, جب نہیں ہوتے تو یاد کیا جاتا ہے. یہ ہمارا تھوڑا سا ایشو ہے. جب آپ کسی کو موقع دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کیا جائے. ہم نے پاسٹ میں بھی ان کو موقع دیے گئے, ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بہتری آئے گی یا پازیٹیو. لیکن جو اس وقت جو کنسسٹنسی, کیونکہ آپ کے بیٹسمینس کے اندر نہیں ہے. پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا جب ایشیا کپ شروع ہو رہا تھا کہ مجھے اگر کوئی لیگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ ہماری بیٹسمینوں کی کنسسٹنسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح اس وقت پلیئر کھیل رہے ہیں, آئی تھنک اگر اسی طرح کھیلنا تو پھر تو بابر کو بھی ہونا چاہیے تھا, رضوان کو بھی ہونا چاہیے تھا. نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا ہے. جس طرح کی کنڈیشن تھی, میرے خیال میں شاہین کے ساتھ نسیم شاہ کا پیئر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتا. نسیم شاہ کو میں نے آنیسٹلی اگر کسی کو میں نے مس کیا تو نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا. سجیسٹ کریں گے کیا وہ تبدیلی یا تیاری یا حکمت بھی ہونی چاہیے جو دیکھیے جو آپ فائنل, اچھا سوال کیا آپ نے. جو فائنل ہے وہ تو لگ گیا ایسے رہا, انشاءاللہ باقی اوپر والے کے کیا پلان ہے وہ مجھے نہیں پتا. لیکن فائنل انڈیا کے ساتھ دیکھیں, بڑی ٹیموں کے خلاف آپ کو بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ تینوں چیزوں میں پرفارم کرنا پڑے گا, اور تینوں چیزوں میں آپ کو 100% دینا پڑے گا بڑی ٹیموں کے خلاف جیتنے کے لیے. تو میرے خیال میں ہمارے جو لڑکے ہیں کوچز وہاں پہ گئے ہیں, جس طرح اس وقت کھیل رہے ہیں وہ کھیل اس لیول کا نہیں ہے. ٹھیک ہے سری لنکا وغیرہ, عمان وغیرہ کے خلاف تو آپ جیت جاؤ گے, لیکن بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنے کے لیے آپ کو ان تینوں ایریوں میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دینی پڑیں گی, تب آپ جیتیں گے.